السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک مدنی جانثار کی وفات کی خبر پہنچی۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ملول و محزون ہو گئے اور صحابہ کے ہمراہ جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کی تدفین ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا منگوا کر سوار ہوئے اور فرمایا، جنت میں چھہارے کی کتنی شاخیں ہیں جو ابن دغدغ کے لیے لٹکائی گئی ہیں۔ یہ ابن دغدغ جن کے جنتی ہونے کی لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، سیدنا حضرت ثابت بن دغدغ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو الدغدغ ثابت بن دغدغ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بلی کے خاندان عجلان سے تھا۔ ہجرت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو اوس و خزرج اور ان کے حلفاء میں جو لوگ بھی ابھی تک نعمت اسلام سے محروم تھے وہ بھی بڑی صورت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ثابت بن دغدغ بھی اسی زمانہ میں شرف اسلام سے بہراور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے وقت اس میں تو شرکت نہ کر سکے، لیکن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو اس میں حضرت ثابت بن دغدغ نے جانبازانہ شرکت کی اور شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ جس وقت ایک اتفاقی لغزش سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت ثابت آگے بڑھے اور پکار کر کہا، اے گروہ انصار، ادھر آؤ ادھر، میں ہوں ثابت بن دغدغ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ تمہارا فرض ہے کہ دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دینے والا ہے اور تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حضرت ثابت کی آواز سن کر چند انصاری جانباز ان کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے مل کر مشرکین کے ریلے کو روکا۔ دوسری طرف سے ایک اور ریلا آیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب اور عمرو بن عاص جیسے قریش کے نامور جنگجو شامل تھے۔ ان لوگوں نے انصاری جانبازوں کو گھیر لیا۔ حضرت ثابت اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اسی اثناء میں خالد بن ولید نے بڑھ کر حضرت ثابت کو نیزہ مارا اور وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ لڑائی کے بعد زخمیوں اور شہداء کی تلاش کی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ثابت اگرچہ شدید زخمی ہیں لیکن ان کی سانس چل رہی ہے، چنانچہ انہیں اٹھا کر مدینہ منورہ لے گئے۔ علاج معالجہ سے زخم بظاہر مندمل ہو گیا اور کئی سال تک وہ اچھے بھلے رہے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ایک دن یہی زخم پھر اود کر آ گیا اور اسی کے صدمے سے انہوں نے وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور غالباً اہلیہ بھی وفات پا چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ترکہ ان کے بھانجے حضرت ابو لبابہ عبد المنذر کو عطا فرمایا۔ حضرت ثابت بن دغدغ کے گلشن اخلاق میں اخلاص فی الدین اور انفاق فی سبیل اللہ، جوش ایمان اور جذبہ فدائیت سب سے خوش رنگ پھول تھے۔ اپنے انہی اوصاف کی بدولت انہوں نے بارگاہ رسالت میں درجہ محبوبیت حاصل کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حدید کی کہ جو کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، تو حضرت ثابت بن دغدغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں اے ابو دغدغ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے۔ حضور نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ یہ باغ جو حضرت ثابت نے راہ حق میں صدقہ کر دیا کوئی معمولی باغ نہیں تھا، بلکہ اس میں کھجور کے 600 درخت تھے اور اسی میں ان کا گھر بھی تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ کو پکار کر کہا، دہداہ کی ماں گھر سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ ان کی اہلیہ ام دہداہ بولی، ابو دہداہ تم نے نفع کا سودا کیا ہے، یہ کہہ کر اپنا سامان اور بچے کو لے کر باغ سے باہر نکل آئیں۔ عزیز ساتھیو، حضرت ثابت بن دہداہ کا باغ کا یہ واقعہ ہم بچپن سے اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت بن دہداہ کے جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کو اتنا پسند فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت ثابت بن دہداہ کے لیے چھہارے کی کتنی شاخیں لٹکی ہوئی دیکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔